این ڈی اے کے علاوہ انڈیا الائنس کے علاوہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، سماجی پارٹیاں ہیں، ساری کو دعوت دی گئی ہے۔ پٹنہ میں کل گاندھی میدان میں جو ہے ایک اتہاسک ریلی ہونے والی ہے، وقف بورڈ کو لے کر کے جو ہے کانفرنس کہہ لیجئے، اس کی تیاری چل رہی ہے۔ ابھی امارت شریعہ کے جو ہے ناظم صاحب سے بات چیت کریں گی، کیا تیاری چل رہی ہے اور کیا کل کچھ باتیں ہوں گی، کل کی تیاری کو لے کر کیا کچھ کہیں گے؟ دیکھیے، کل 29 جون اتوار کے دن پٹنہ کی تاریخی سرزمین گاندھی میدان میں وقف بچاؤ دستور بچاؤ عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے، جس کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال سے خاص طور پر لوگ لاکھوں کی سنکھیا میں یہاں آ رہے ہیں، اور ان 4 اسٹیٹ کے علاوہ بھی ملک کے دوسرے حصے سے بھی لوگ یہاں آ رہے ہیں، اور اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 جو لایا گیا ہے، یہ غیر منصفانہ قانون ہے، یہ کالا قانون ہے، یہ کسی بھی طرح یہاں کی عوام اس کو برداشت نہیں کرے گی، ہم اس کو منظور نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، لگ بھگ قانون بن گیا ہے، خالی سپریم کورٹ کا فیصلہ سنانا باقی ہے، تو آدمی کو جمع کر کے سبھا کر کے سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ دیکھیے، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ کسان ایکٹ بھی جب بنا تھا تو اس میں بھی لوگوں نے کوشش کی، اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا، تو وہ ایکٹ واپس ہوا ہے۔ ہمیں آج امید ہے کہ جب لاکھوں کی سنکھیا میں گاندھی میدان میں لوگ آئیں گے تو حکومت اس ایکٹ کو واپس لینے پر نظر ثانی کرے گی۔ اچھا، یہ ایکٹ جب آیا یا بنا تو اس میں کن قانونوں سے دقت ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ایکٹ ملا دیا گیا جس سے مسلمانوں کو دقت ہو رہی ہے یا آنے والے ٹائم میں دقت ہوگا؟ دیکھیے، اس میں جتنے جو دفعات لگائے گئے ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے اوقاف کی جائیداد محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ اوقاف کی جائیداد پر ناجائز قبضہ ہو جائے گا۔ مثلا ایک مثال میں دوں کہ اوقاف کی جائیداد پر اگر 12 سال تک کسی کا ناجائز قبضہ رہا ہے تو وہ جائیداد اس کی ہو جائے گی۔ یہ کتنا غلط قانون ہے کہ آپ کی زمین ہے، آپ کی زمین پر ہم ناجائز قبضہ کر لیں، 12 سال تک ناجائز قبضہ کر کے رہیں، تو وہ 12 سال کے بعد میری زمین ہو جائے گی، تو یہ تو غلط ہے۔ تو اس کی وجہ سے اوقاف کی جائیدادیں محفوظ اور مامون نہیں رہیں گی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے قوانین ہیں جس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ 2 غیر مسلم، چاہے وہ سینٹرل وقف بورڈ ہو یا اسٹیٹ وقف بورڈ ہو، وہ اس کے ممبر ہوں گے، جبکہ خود ان لوگوں کے جو اوقاف کہیے یا رفاہی اور فلاحی کاموں کے لیے جو جائیداد ان لوگوں نے وقف کی ہے، اس کا جو ٹرسٹ ہے اس میں مسلمانوں کو یا دوسری کمیونٹی والے کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ آپ یہ کر کے آپس میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے اوقاف کی جائیداد محفوظ اور مامون نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ اور اس قسم کے بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے مدارس، مقابر، خانقاہیں یہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں مردوں کی تدفین کے لیے قبر کو خریدنے کی ضرورت پڑے گی، مسجد میں عبادت کرنے کے لیے ہمیں فیس دینی پڑے گی، جو کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، جو زمینیں وقف بورڈ کے پاس ہے وہ تو رجسٹرڈ ہوں گے نا، بہار سرکار کے ڈاٹا میں تو شامل ہوگا، تو پھر کیا دقت ہے؟ دیکھیے، وہ ڈاٹا میں شامل ہے نہیں ہے، لیکن جب اس کا اختیار، آپ کو ایک بتا دیں کہ وقف بائی یوزر کو 2025 کے بعد لاگو کیا گیا ہے، لیکن اس میں 2 شرط لگا دی گئی ہے کہ وہ حکومت کی زمین نہ ہو، دوسرے اس پر کوئی جھگڑا نہ ہو۔ وقف بائی یوزر ہے کیا؟ پہلے یہ بتائیے۔ وقف بائی یوزر یہ کہ لمبے مدت سے اگر کوئی چیز وقف کر دی گئی کسی کار خیر کے لیے اور اس کا کوئی ڈاکومنٹس اور ثبوت نہیں ہے، تو یہ وقف یعنی زبانی کسی چیز کو وقف کیا گیا اور برسہ برس سے وہ چیز اس پر قائم ہے۔ تو اب جب وہ چیز قائم ہے، اس کا ڈاکومنٹس نہیں ہے، اب وہ اگر حکومت کی ہے یا یہ کہ اس پر کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا تو وہ وقف نہیں رہے گا۔ اب جھگڑا پیدا کرنے کے لیے آسان ہے، کوئی ایک جھنڈا گاڑ دے گا، کہے گا کہ یہ زمین تو میری ہے، حکومت کہہ دے گی وقف ختم ہو گیا، تو اس سے وقف کی جائیداد برباد ہوں گی، وقف کی جائیدادوں پر ناجائز قبضے کی راہ ہموار ہوگی۔ اس لیے کسی بھی صورت میں اس ایکٹ کو اور اس قانون کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جو لوگ پورے بہار سے آ رہے ہیں تو وہ ان کا خرچ آنے جانے کا کوئی پولیٹیکل پارٹی ان میں انوالو ہے یا صرف امارت شریعہ اس کو دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے، جو لوگ آ رہے ہیں ان کا خرچ امارت شریعہ بھی نہیں دے رہی ہے، چونکہ یہ ملت کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، آئین ہند کے تحفظ کا مسئلہ ہے، صرف شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔
آئین کی حفاظت کا بھی مسئلہ ہے. جس طریقے سے لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسی طریقے سے دستور کی حفاظت کے لیے بھی یہ قربانی دینے کو تیار ہیں. اس کے لیے جو لوگ جہاں سے آ رہے ہیں وہ خود اس کا خرچ برداشت کر رہے ہیں. نہ امارت شریعہ خرچ دے رہی ہے، نہ کوئی سیاسی پارٹی دے رہی ہے. سب لوگ اپنے تئیں اس خرچ کو برداشت کر رہے ہیں. تو صرف مسلمان لوگ ہی آ سکتے ہیں اس میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں ہم نے صرف مسلمان ہی کو نہیں، برادران وطن کو بھی دعوت دے رکھی ہے. بودھ، کرسچن، جین اور اقلیتی طبقے کے دیگر لوگوں کو بھی ہم نے دعوت دی ہے. وہ لوگ بھی آ رہے ہیں، بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. پچھلی بار 52 مصرام آئے تھے، اس بار کیا آ رہے ہیں؟ اس مرتبہ بہت سارے ہمارے برادران وطن رہیں گے، سیاسی لیڈر بھی رہیں گے، سماجی خدمتگار بھی رہیں گے. یہ سارے لوگ یہاں رہیں گے. پولیٹیکل پارٹی کا بھی انوالو ہے اس میں؟ نہیں، اس میں پولیٹیکل پارٹی کا کوئی انوالو نہیں ہے. ہم نے دعوت سب کو دی ہے، چونکہ یہ سب کا مسئلہ ہے. شریعت کا مسئلہ، صرف مسلمانوں کا، آئین ہند کا مسئلہ، اس کی حفاظت کا مسئلہ، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، سب کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم نے سب کو آواز دی ہے کہ آپ سب آئیں. یہاں وقف کو بھی بچانا ہے اور آئین ہند کو بھی بچانا ہے. چونکہ یہ وقف ایکٹ جو لایا گیا ہے یہ صرف شریعتی کے خلاف نہیں ہے بلکہ آئین ہند کے بھی خلاف ہے، دستور ہند کے بھی خلاف ہے. اس لیے جہاں وقف کو بچانا ہے وہیں دستور ہند کو بھی بچانا ہے. اس لیے ہم نے سب کو آواز دی ہے. تیجسوی یادو بھی رہے گی کل؟ وہ تو کل پتہ چلے گا کہ کون رہیں گے کون نہیں رہیں گے. یہ تو کل واضح ہو جائے، کل یہ بات واضح ہو جائے گی. مطلب جتنے یہاں پہ پولیٹیکل پارٹی سب کو نمنترن دیا؟ این ڈی اے کے علاوہ، انڈیا الائنس کے علاوہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، سماجی پارٹیاں ہیں، ساری کو دعوت دی گئی ہے. صرف این ڈی اے گٹ کو جی دیا گیا؟ جی. اچھا، کل جو لوگ آئیں گے تو ان کا کھانے پینے کی ویوستھا، رہنے کی ویوستھا کیا کچھ ہے، یا پھر آج ہی لوگ آ رہے ہیں یا کل آئیں گے؟ ہاں، ان لوگوں کے کھانے پینے، رہنے سہنے کا بھی نظم کیا گیا ہے. اور یہاں کی جو پٹنے کی جو عوام ہے، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کے لیے اپنے دل کو کھول دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر جگہ کھانے کا نظم، رہنے کا نظم، ان کے لیے پانی کا نظم، ناشتے کا نظم، جتنی سہولت ایک مہمان کے لیے ہو سکتی ہے الحمدللہ. پٹنے کے ہر طبقے کے لوگ، صرف مسلمان ہی نہیں، برادران وطن بھی، ہندو بھائی بھی، سب فرش راہ بنے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے استقبال کے لیے تیار ہیں. وہ ایک اہم کام کے لیے آ رہے ہیں، ملک کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں، آئین ہند کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں. لہذا ہم ان کی ضیافت کے لیے تیار ہیں اور جو بھی قربانی اس ضیافت کے لیے ہم کو دینی پڑی، ساری چیز کے لیے تیار ہیں. اچھا، آپ کو یاد ہوگا 15 اپریل 2018 دین بچاؤ دیش بچاؤ ریلی کی گئی تھی. ایسی پٹنہ کے گاندھی میدان میں کیا گیا تھا، بہت زیادہ بھیڑ آئی. تو کیا اس بار اس کا ریکارڈ توڑے گی یہ بھیڑ؟ انشاءاللہ وہ ریکارڈ ٹوٹ جانا چاہیے. جو امید ہے، جو رپورٹیں تمام اسٹیٹ سے آ رہی ہیں، ہر ضلع سے ہمارے پاس جو رپورٹیں آ رہی ہیں، ان رپورٹوں سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ 2018 میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت دین بچاؤ دیش بچاؤ ریلی ہوئی تھی اس میں راجنیتک ہو گئی تھی. تو کیا یہ وقف بورڈ پہ جو بھیڑ جمع ہو رہی اس پہ راجنیتک ہوگی یا پھر وہ کام ہو کے رہے گا؟ دیکھیے، یہاں صرف کام ہی کام ہے، یہاں راجنیتک کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ بات میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سیاست کا کوئی دخل اس میں نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ملک کی حفاظت کا مسئلہ ہے، وقف کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اس لیے یہ تحریک چلائی جا رہی ہے اور یہ تحریک یاد رکھیے اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک کہ حکومت اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لیتی. راہل گاندھی کو بھی نوٹس دیا؟ دیکھیے، ہم لوگوں نے تمام پارٹیوں کو دعوت دیا ہے. اب دیکھیے کون آتے ہیں، وہ کل واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیے، بات چیت کی، لمبی بات چیت ہوئی وقت ترمیمی بل کو لے کر کے. باقی آپ کیا سوچتے ہیں اپنی پرتکریا کامنٹ باکس میں دیں، اور آپ بہار کی کس کس ضلع سے آ رہے ہیں ہمارے کامنٹ باکس میں بتائیں. بہت بہت دھنیہ واد.